پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ استغفار کرنا جسم کے اعضاء کا کفارہ بھی ہے. ہر روز انسان کے 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے. یعنی ہر روز جب صبح ہم کرتے ہیں تو ہمارے اوپر صدقہ لازم ہوتا ہے. لیکن ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنے پیسے یا اتنا مال و دولت نہیں ہوتا کہ ہم صدقہ کر سکیں. تو اس کے لیے بہترین حل کیا ہے کہ انسان استغفار کرے، اللہ کی تسبیح کرے، اور 2 رکعت ضحیٰ کی نماز جو ہے، چاشت کی نماز یا اشراق کی نماز جو ہے، وہ جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ ہے. اور یہ آزما کر دیکھ لیں، اگر آپ کو جوڑوں کی تکلیف ہے، اگر آپ کے جسم میں تکلیف ہے جوڑوں میں، تو آپ ان 2 رکعتوں کو روز پڑھنا شروع کریں. اس کا وقت سورج نکلنے سے تقریباً 15-20 منٹ بعد سے لے کر سورج ڈھلنے کے 15-20 منٹ پہلے تک ہوتا ہے. یعنی ظہر کے وقت جب سورج آتا ہے نا اوپر، تو جب تک وہ زوال سے تقریباً 15-20 منٹ پہلے تک. جیسے اگر 12:15 بجے مثلاً ہے تو زوال ہے تو 11:15 تک یا 11:55 تک آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں کیا ہے، 2 رکعتیں عام 2 نفل جیسے پڑھتے ہیں. اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں. جب انسان یہ کفارہ ادا کر دیتا ہے تو اس کی گردن آزاد ہو جاتی، وہ اپنی جان کو دوزخ سے چھڑا لیتا ہے. ہر شخص کی جان پکڑی ہوئی ہے نا، ہر شخص پکڑا ہوا ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہ آخرت کے اعتبار سے بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی بہترین نسخہ ہے. آزما کے دیکھ لیں. لیکن ہم میں سے اکثر کو یہ پتہ ہی نہیں کہ روز ہم پہ صدقہ واجب ہوتا ہے. ہم صدقہ کب کرتے ہیں، صدقہ کب دیتے ہیں، اپنی جان کا صدقہ کب دیتے ہیں؟ جی، جب کوئی بیمار ہوتا ہے پھر اس کی طرف سے بکرا ذبح کرتے ہیں کہ اس جان کے بدلے جان دے دیں، بس. اور جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر ختم کر دیتے ہیں. یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے صدقہ، یہ صدقہ روز کے لیے ہے. یہ روز صدقہ دینا ہے. اور روز آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور اگر ہے تو وہ بھی دیں، تو بھی اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ صدقہ کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. تو اگر آپ ایک دفعہ استغفر اللہ کہتے ہیں تو 1 جوڑ کا صدقہ ہو گیا، دوسری دفعہ استغفر اللہ کہتے ہیں تو دوسرے جوڑ کا صدقہ نکل گیا، تیسری دفعہ کیا تو تیسرا نکل گیا. تو جتنی دفعہ استغفر اللہ کہیں گے اتنے جوڑوں کا صدقہ ہوتا جائے گا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کو وقت نہیں ملتا، یا وہ سفر کر رہا ہوتا ہے، یا کبھی کوئی مجبوری ہو جاتی ہے کہ انسان نہیں پڑھ سکتا، تو پھر کیا کرے، ذکر کی کثرت کر دے، استغفار کی کثرت کر دے. پھر اسی طرح استغفار کو بیماریوں کا علاج بتایا گیا. جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جوڑوں کی تکلیف دور ہو جائے تو جوڑوں کا صدقہ دیا کرے روز. اور جوڑوں کا صدقہ روز کیا ہے، 2 نفل اشراق یا چاشت یا ضحیٰ کے. اصل میں بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اشراق اور ضحیٰ اور چاشت یہ کیا ہے. یہ ایک ہی نماز ہے. جیسے تراویح اور قیام اللیل یہ ایک ہی نماز ہے. اگر آپ جلدی پڑھیں گے تو اس کو اشراق کہتے ہیں. اشراق اس لیے کہتے ہیں کہ ابھی سورج مشرق سے طلوع ہوا ہے اور اس کے تھوڑی دیر بعد 15-20 منٹ بعد آپ نے نماز پڑھ لی. جب سورج اچھی طرح چمک جائے تو پھر اس کو ضحیٰ کہتے ہیں، چاشت کا وقت کہتے ہیں. ضحیٰ عربی میں کہتے ہیں اور اردو میں چاشت کہتے ہیں. اور تھوڑا اور بعد میں پڑھے تو اس کے لیے صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں اس. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سے لے کے 8 رکعتیں ثابت ہیں. چاہے 2 پڑھیں، چاہے 4 پڑھیں، چاہے 6 پڑھیں، چاہے 8 پڑھیں، جو آپ کا دل کرے، لیکن کم از کم 2 ضرور پڑھیں. پھر اسی طرح استغفار بیماریوں کا علاج ہے. اگر کسی کو مثلا ہارٹ پرابلم ہے یا کوئی اور اسی طرح کی کوئی بیماریاں ہیں اس کو، تو اس کے لیے بھی استغفار ہے. قتادہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور علاج بتاتا ہے. یعنی قرآن کے ذریعے تمہیں بیماریاں بھی پتہ چلتی ہیں. بیماریوں سے مراد یہاں روحانی بیماریاں اور خاص طور پر ذہنی پریشانیاں اور جذباتی اور دلی پریشانیاں، اور پھر اس کا علاج بھی بتاتا ہے. یعنی قرآن شفا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے شفاء لما فی الصدور، کہ قرآن میں سینوں کے اندر جو ہے یعنی دل ہے ان کے لیے شفا ہے. پھر یہ کہا گیا کہ گناہ بیماری ہے. گناہ کیا ہے؟ بیماری ہے، اور استغفار ان کا علاج ہے. پھر اسی طرح جو شخص استغفار کرتا ہے اسے فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں. قرآن مجید میں سورۃ الغافر میں آتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں.
اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ، یعنی کتنی بڑی سعادت ہے. ایمان لانا کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے ہم پر کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور عقیدہ درست ہے. کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے فرشتے بھی ان کے دوست ہوتے ہیں اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہی کو رب مانا، اللہ ہی کو خالق مالک رازق مانا، ثم استقاموا، پھر اسی پہ جم گئے، ادھر ادھر نہیں دیکھا، کسی اور فقیر کے پاس نہیں گئے، کسی اور مزار پہ نہیں گئے، بلکہ کیا کیا؟ صرف اللہ کو اپنا رب مان کر اسی سے دعائیں کی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم خوف کرو نہ تم غم کرو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اس جنت کی خوشخبری پاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں، تمہارے مددگار ہیں، دنیا میں بھی وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہیں وہاں وہ ملے گا جو تمہارے دل چاہیں گے، نفس خواہش کریں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں تمہیں وہ ملے گا جو تم طلب کرو، جو بھی مانگو گے مل جائے گا. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ مہمانی ہے اس رب کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے. تو اس لیے جو شخص ایمان لا کے اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے، اسی کی طرف رجوع کرتا ہے، اسی سے مدد مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو مدد دیتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے بھی اس کی مدد کرتے ہیں. اور ایسے فرشتے جو اللہ کا عرش عظیم اٹھائے ہوئے ہیں وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ ہم سب کہتے ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے میں بہت پریشان ہوں، پلیز میرے لیے دعا کرو، اس کو کہتے ہیں دعا کرو، اس کو کہتے ہیں دعا کرو. لیکن جو لوگ ایمان لا کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں شروع کر دیتے. تو جن کے لیے فرشتے دعائیں کریں ان کو پھر کسی دعا کی کمی؟ پھر آپ دیکھیں ایک اور کام، بلکہ آپ ہی سے پوچھوں گی کون سا ہے وہ کام جس کی وجہ سے فرشتے کیا، زمین کی ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے، مچھلیاں بھی سمندر میں اور چیونٹیاں بھی زمین میں. کس کس کو پتا ہے؟ سب کو نہیں پتا، سب کو پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ کس کے لیے؟ جو لوگوں کو خیر کی بات سکھائے، اچھی باتیں لوگوں کو بتائیں، قرآن و حدیث کی تعلیم دیں، سیکھے اور سکھائیں. ایک جگہ پر سیکھنے والے کے لیے بھی آتا ہے. طالب علم کے لیے کیا خوشخبری ہے، فرشتے کیا کرتے ہیں طالب علم کے لیے؟ اپنے پر بچھاتے ہیں تواضع سے، اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور ایک اور میں آتا ہے یعنی اس کے اوپر سایہ کرتے ہیں. کتنی بڑی خوشخبری. پھر اس سے اچھا کوئی کام ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ایسی مجلسوں میں شریک ہوں، ایسی جگہوں پر جائیں جہاں سیکھنے سکھانے کا کام ہوتا ہے. خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، دوسروں کے بھی کام آئیں. جب آپ یہ کام شروع کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں شروع کر دیں گے، مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں شروع کر دیں گی، چیونٹیاں آپ کے لیے دعائیں کریں گی. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جب چیونٹی بھی دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے. ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ نکلے کہ بارش کی دعا کریں. تو آگے گئے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی اپنی پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی ہے اور اپنے ہاتھ اوپر کیے ہوئے ہے، اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ تو پانی برسا تاکہ ہماری پیاس ختم ہو، یعنی ہم سیراب میں. تو حضرت سلیمان اپنے لشکر کو لے کے واپس چلے گئے کہ اللہ نے اس چیونٹی کی دعا سن لی ہے. تو پرندے بھی، درندے بھی، چیونٹیاں بھی، یہ سب دعائیں کرتے ہیں. تو اگر آپ دین سیکھنے اور سکھانے کے کام میں لگ جائیں گے اور اس کے لیے وقت نکالیں گے تو دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں. اور آپ کے دل میں ابھی خواہش ہوگی، اللہ اس کو پورا کر دے گا. آپ کی ضرورتیں پوری ہونے لگے گی، آپ کے مسائل حل ہونے لگیں گی، آپ کے دل کو راحت اور سکون ملے گا جو دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں. اگر اچھے کپڑے پہننے سے سکون ملتا تو جو لوگ ہر وقت برانڈیڈ کلوتھس پہنتے ہیں، یعنی برانڈ کے کپڑے پہنتے ہیں، عام کپڑے نہیں پہنتے، پھر انہیں سب سے زیادہ خوشحال ہونا چاہیے تھا، ہے نا؟ اگر خوشی بڑے گھروں میں رہنے سے ملتی تو جو لوگ بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے ہیں دنیا میں
وہ سب سے زیادہ خوشحال ہونے چاہیے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کے ایسے ممالک جہاں پر لوگوں کو ہر سہولت میسر ہے، اگر وہ خود کماتے نہیں تو گورنمنٹ ان کو وظیفہ دیتی ہے، گھر دیتی ہے، ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتی ہے، فری میڈیکل سپورٹ ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خودکشیاں کرتے ہیں۔ کسی چیز کی کمی نہیں، مگر دل خوش نہیں، دل میں راحت نہیں، دل میں سکون نہیں۔ اور اس کے برعکس وہ صحابہ جو پیٹ پر 3 پتھر باندھ کے کام کرتے تھے، ان کے دلوں میں خوشی تھی، سکون تھا، اطمینان تھا۔ فقر و فاقے کی وجہ سے بھی ان کے دلوں کا اطمینان اور سکون نہیں گیا۔ آج اگر ہمیں تھوڑی سی بھی کمی ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کسی بھی چیز کی کمی لگتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یا پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا ہوگا ہمارا۔ تو جو شخص اللہ کے راستے پر نکل آتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فرمایا جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی، تو انہیں بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ فرشتوں کی دعائیں، لیکن یہ دعا کس کے لیے کرتے ہیں؟ توبہ کرنے والوں کے لیے، استغفار کرنے والوں کے لیے۔ پھر آخرت میں استغفار کرنے والوں کے درجات بلند ہوں گے، صرف اپنے لیے نہیں، اگر کوئی اپنے ماں باپ کے لیے بھی استغفار کرتا ہے، ان کی بخشش کی دعا کرتا ہے، تو ان کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جنت میں ایک نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ اے میرے رب، میرے یہ درجات کہاں سے بلند ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کی استغفار کی وجہ سے، کہ تیرے پیچھے تیرے بچے تیرے لیے بخشش مانگ رہے ہیں۔ کیا ہم سب اپنے والدین کے لیے روز بخشش کی دعا کرتے؟ تو پھر ہم اپنی اولاد سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کریں؟ ہاں، جو لوگ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں۔ کیسے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ وہ دعا پڑھیں، یہ نہیں کہ دھیان کہیں اور، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جلدی نہ، آہستہ آہستہ اور مان کے اللہ سے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔ پھر اسی طرح جن لوگوں کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا وہ بہت خوش ہوگے، انہیں نہایت خوشی نصیب ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے، یعنی وہ اپنی کتاب دیکھے اور خوش ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کیا کرے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ ساری وہ چیزیں مٹ جائیں گی جو اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوں گی۔ مثلا آپ کچھ لکھتے ہیں اور لکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس اریز کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں؟ اوپر وائٹو لگا دیتے۔ تو استغفار کا مطلب تو ڈھانپ دینا، یعنی غلطیاں نظر نہ آئے۔ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن استغفار کرتے ہیں تو جو غلطیاں وہ مٹتی چلی جاتی، ختم ہوتی چلی جاتی، اور نامہ اعمال بہترین ہوتا جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن انسان اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو اس میں بس اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں گی، کیونکہ برائیاں تو ساری توبہ سے صاف ہو گئی۔ تو اس وقت انسان کتنا خوش ہوگا۔ مثلا آپ کے ٹیچر آپ کو پرچہ واپس کرے اور 100/100 نمبر ہوں تو آپ کی خوشی کا کیا ٹھکانا ہوگا؟ بہت زیادہ خوش ہوں گے کہ میرا تو ایک بھی نمبر نہیں کٹا، سارے ادھر ہیں، کوئی ریڈ نشان نہیں ہے، کوئی کاٹا نہیں ہے۔ تو سوچئے قیامت کے دن اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی کوئی غلطی اس میں نظر ہی نہیں آ رہی، سب صاف مٹ گئی، ڈھانپ دی گئی، تو خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ کیونکہ سب سے زیادہ تو پریشانی اسی بات سے ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں وہاں جائیں گے تو کیا نظر آئے گا اور اس پہ شرمندگی نہ ہو زیادہ۔ پھر اسی طرح عبداللہ بن بصر کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اس کو جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے، کہ بہت زیادہ استغفار ہے اس میں۔ پھر اسی طرح استغفار جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ، سچی توبہ، پکی توبہ، صحیح والی توبہ،
قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں. یعنی غلطیوں کی معافی ہو جائے تو جنت کے راستے آسان ہو جائیں گے، اور اس کے لیے معافی مانگنی ہوگی، استغفار کرنا ہوگا. پھر اسی طرح جہنم سے بچنے کا ذریعہ بھی استغفار ہے، کیونکہ کچھ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تاکہ ان کو ان کی غلطیوں کی سزا ملے. جب وہ سزا بھگت لیں گے پھر نکال کے جنت میں بھیجے جائیں گے. اس وقت بھی آپ کو گرمی لگ رہی ہوگی تو دل گھبرا رہا ہوگا. یہ تو وقتی گرمی، اور ایسی بھی نہیں کہ جس سے انسان کو یعنی بہت تکلیف ہو. ٹھیک ہے، انکمفرٹیبل ہوتا ہے انسان، وہ الگ بات ہے، لیکن اس میں بھی انسان کیا چاہتا ہے کہ فوراً ہوا میں نکلے، تازہ ہوا میں، اور فریش ہو. کہاں آگ میں ہو انسان. ہم میں سے کس کے اندر ہمت ہے کہ وہ آگ کو برداشت کرے؟ کیا کسی کمرے میں، کسی گھر میں، کسی جگہ آگ لگی ہوئی ہو، آپ اس کے اندر جانا پسند کریں گے؟ دور سے بھاگیں گے، دھواں دیکھ کے بھی اس طرف نہیں جائیں گے کہ کہیں وہ آگ پھیل کے مجھ تک نہ آ جائے. تو قیامت کے دن ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ پھر ہم دنیا میں ہی کثرت سے استغفار کر لیں، دنیا میں ہی معافی مانگ لیں تاکہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں. اور اگر معافی نہیں مانگتے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے جنت میں تو انشاءاللہ جائیں گے، لیکن سزا بھگت، اور وہ سزا بہت سخت ہے، اور نہیں پتا کہ کتنے عرصے کے لیے مل جائے، کیونکہ ہر ایک کی جیل کا وقت جو ہے مخصوص ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کے گروہ، عورتوں سے خطاب ہے ہم سب سے، اے عورتوں کے گروہ صدقہ کرتی رہا کرو اور کثرت سے استغفار کرتی رہا کرو، کیونکہ میں نے دوزخ میں جانے والوں میں سے زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے. دوزخ کی اکثر آبادی عورتوں پر مشتمل. ان عورتوں میں سے ایک عقل مند عورت نے عرض کیا کہ ہماری کثرت سے دوزخ میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ عورتیں کیوں زیادہ ہوں گی جہنم میں؟ آپ نے فرمایا، تم لعنت کثرت سے کرتی، دوسروں کو برا بھلا کثرت سے کرتی، گالی گلوچ، اس کو برا بھلا کہ اس کی غیبت کر، اس کے اوپر الزام لگا، یہ کر وہ کر، یعنی غلط چیزوں میں زبان کا استعمال ہونا، اور اپنے خامند کی ناشکری کرتی ہو. اس کا کوئی احسان یاد نہیں رکھتی، اس کی کوئی اچھائی یاد نہیں رہتی. دیکھیے کوئی انسان کتنا بھی برا ہو لیکن اس میں بھی کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے. تو اگر کسی میں 99 غلطیاں ہیں اور ایک اچھی چیز ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی اچھائی کو یاد کر کے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے آپ کے لیے مسخر ہو جائیں، آپ کی بات مانا کریں، تو آپ اللہ کی بات ماننا شروع کر دیں، اللہ سے استغفار کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل آپ کے لیے مسخر کر دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا، گناہوں سے خالص، پاک اور صاف انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا تھا. تو ہم کمزور لوگوں کی کیا حالت ہے کہ ہم آپ کے امتی ہیں، اور آج کے اس پچھلے زمانے کے خطا کار اور گناہ کرنے والے کمزور مسلمانوں میں سے ہیں، اور اپنی مشغولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی اطاعت اور فرما برداری اور اس سے تقرب حاصل کرنے، نیز گناہوں کے مرتکب ہو کر اس سے استغفار کرنے میں بہت ہی غافل اور سست ہیں. ان گناہوں کو کرتے وقت ہم کو خوب علم ہوتا ہے، لیکن پھر دوسرے وقت ہم ان کو بھول جاتے ہیں. ہمیں پتا ہوتا ہے یہ غلط ہے لیکن پھر کر ڈالتے ہیں. یہاں میں آپ کو بکر بن عبداللہ المازنی کا قصہ یاد دلاتا ہوں جو ان کے ساتھ ہوا. وہ اپنے زمانے کے فقیہ اور تابعین میں سے تھے. وہ کہیں راستے میں چل رہے تھے کہ ان کے آگے ایک لکڑہارا چل رہا تھا، لکڑیاں کاٹنے والا، کہہ رہا تھا الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ. تو بکر بن عبداللہ المازنی نے کہا، کیا تو اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں جانتا؟ لکڑہارے نے کہا، کیوں نہیں، میں قرآن کا حافظ ہوں اور بہت سی چیزیں جانتا ہوں، لیکن انسان برابر گناہ اور فضل و انعام کے مابین ادھر ادھر رخ بدلتا ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اور فضل اور انعام کے لیے اس کی تعریف کرتا ہوں. یعنی نعمت پر میں الحمدللہ کہتا ہوں، جو میری غلطیاں جواب میں جا رہی ہیں ان پر استغفر اللہ. تو بکر بن عبداللہ نے کہا، جہل بکر وعلم الخطاب، بکر نادان رہا اور لکڑہارا حقیقت کو پا گیا. حقیقت یہی ہے. اسی طرح میں اس مقدمے کے اختتام پر وہ چیز ذکر کرنا چاہتا ہوں جس سے میرے دادا الملک عبدالعزیز بن عبد الرحمن الفیصل آل سعود نے اپنی کتاب الورد المصفى المختار میں پسند کیا. آپ لوگوں کے پاس بھی کتاب ہوگی الورد المصفى، ذکر کی یعنی دعاؤں کی کتاب ہے، بہت اچھی. جس استغفار کے بارے میں نے اس میں بعض ایسے کلمات کو پڑھا جن سے اعضاء اور جوارح کانپ اٹھے اور دماغ اور نگاہیں اس کے سامنے اس کی باریکی اور تفسیر اور معنی پر غور کرنے کے لیے ایک طویل وقت تک کے لیے ٹھہر گئیں. یعنی میں ان کو غور و توجہ سے دیکھتا رہا. انہوں نے کہا، اللہ ان پر رحم کرے اور ان کا بہترین ٹھکانہ بنائے. اللہم انی استغفرک مما تبت الیک منہ
ثم عدت فيه واستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم اوف به واستغفرك مما زعمت اني اردت به وجهك فخالط قلبي ما قد علمت. بہت اچھا استغفار ہے یہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اس چیز سے جس کے بارے میں نے تجھ سے توبہ کی پھر دوبارہ کر بیٹھا۔ کبھی آپ کے ساتھ یہ ہوا؟ اللہ، اس گناہ پہ توبہ کرتا ہوں جس کی میں توبہ کر چکا تھا اور پھر کر دیا میں نے، یعنی پھر لوٹ آیا۔ اور میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جسے تیرے لیے کرنے کے لیے میں نے اپنے نفس پہ لازم کیا لیکن اس کو پورا نہ کر سکا۔ کوئی نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا، منت مانی، نظر مانی کہ میں یہ نیک کام کروں گا اور پھر نہیں کیا، یہ بھی تو غلط ہے نا، اللہ سے کیے ہوئے عہد پورے نہ کرنا۔ اور مغفرت طلب کرتا ہوں اس چیز سے جس کو میں نے خالص تیرے لیے کرنے کا پختہ ارادہ کیا پھر میرے دل میں یہ مختلط ہو گیا اور نہ کر سکا، یعنی اور نیتیں بھی شامل ہو گئی۔ میں نے پہلے جب ارادہ کیا تو خالص تیرے لیے کرنے کا کیا، لیکن جب شروع کیا تو لوگوں کی تعریف اور لوگوں کی باتیں بھی بیچ میں آ گئی اور نیت بدل گئی، نیت خراب ہو گئی۔ اس پہ کبھی ہم نے توبہ کیا آج تک اپنی خراب نیتوں پر؟ کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ جب مثلا ہم کوئی اچھا کام شروع کرتے ہیں، کوئی صدقہ خیرات شروع کرتے ہیں، کوئی غریبوں کی مدد شروع کرتے ہیں، تو اچھا اس میں ہوتا کیا ہے؟ پہلے تو ہم خالص اللہ کے لیے نکلتے ہیں گھر سے، پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے ہم نے کوئی کام کیا، پھر وہ کیا کرنا، ہماری تعریف شروع کر دیتے ہیں، پھر ہمیں وہ تعریف اچھی لگنے لگتی ہے، پھر ہم اگلی دفعہ پھر کرتے ہیں تو ہم اللہ کے لیے کم اور لوگوں کے لیے زیادہ کرنے لگتے ہیں۔ گڑبڑ ہو گئی نا یہاں؟ اس پہ استغفار کرنی چاہیے تاکہ ہماری نیکی محفوظ ہو سکے۔ اے اللہ تو توبہ قبول کر، اے اللہ تو توبہ قبول کر۔ یہ کتاب اگر آپ کے پاس نہیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ اس میں میرا معمول یہ کہ میں ہر روز اس کتاب کے 2 صفحے 3 صفحے جو ہے وہ اس کی دعائیں پڑھ لیتی ہوں، اور کچھ عرصے کے بعد کتاب پوری ہو جاتی، پھر اس نئے سرے شروع کر لیتی ہوں۔ اللہم اغفر برحم موتانا وموت المسلمین اجمعین واجزی اللہم السلف الصالح عنا خیر الجزاء بما اورثوا لنا من علم نافع وذکر جامع وایمان شدید البیاض ناسع۔ اے اللہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے مردوں کو بخش دے اور رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے گزرے ہوئے نیک لوگوں کو ہم سے بہترین بدلہ دے کہ انہوں نے ہم کو علم نافع، جامع، خالص ذکر اور صاف شفاف ایمان وراثت میں دیا۔ اے زندہ اور قائم اور دائم رہنے والے اللہ، ہمارے تمام نیک اعمال کو خالص اپنی رضا کے لیے کر دے اور ان اعمال کو ہمارے لیے خیر و بھلائی اور کامیابی کے ساتھ گواہ بنا دے، جس دن کہ ہم ہر چیز سے خالی ہو کر سوائے نیک اعمال کے جو ہم نے دنیا میں کیے تجھ سے ملاقات کریں گے۔ اے اللہ استغفار اور ذکر و شکر کو اپنی نعمتوں میں سے بنا دے جن سے ہم سب کی زبانیں جدا نہ ہوں، یعنی ہماری زبان کثرت سے استغفار کرتی رہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمارا آخری قول شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ بنا دے، یعنی مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما۔ اور میں اس مقدمے کو اس دعا سے ختم کرتا ہوں جس کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کے نام سے موسوم کیا ہے۔ آتا ہے آپ کو سید الاستغفار؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ تو میرا پالنے والا ہے، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر تو ہی، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہد اور وعدے پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں، اور میں اپنے ان تمام برے کاموں سے تیری پناہ مانگتا ہوں جن کو میں نے کیا ہے، اور میں تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، بس تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا ان گناہوں کا بخشنے والا کوئی نہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اللہ عظیم سے استغفار طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی دوسرا معبود حقیقی نہیں، وہ زندہ اور قائم و دائم رہنے والا ہے، اسی سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کی تعریف۔ استغفار کے معنی مغفرت طلب کرنا، اور مغفرت گناہ کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔ استغفار کا مطلب کیا؟ لکھ لیجئے، مغفرت طلب کرنا، بخشش مانگنا۔ اس کا کیا مطلب ہے بخشش مانگنا؟ گناہ کے شر سے، گناہ کے نقصان سے، گناہ کی آفت سے بچنے کی دعا کرنا۔ ٹھیک ہے کہ اللہ ہم نے جو غلطی کر لی ہے اس کا اب جو وبال آنے والا ہے اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھ۔ یاد رہے گا، گناہ کی آفت سے بچنے کی دعا کرنا۔ اور مغفرت پردہ پوشی سے اوپر ایک زائد چیز ہے،
اس لیے کہ مغفرت کا معنی ہے گناہ کے شر سے بچا جائے، اس طرح کے بندے کو اس پر سزا نہ ملے۔ جب وہ کہتا اللہ تو ہمیں بخش دے، تو مطلب یہ کہ اللہ ہم کو سزا نہ دینا۔ اس لیے جس کے گناہ کو بخش دیا گیا اسے اس پر سزا نہیں دی جائے گی، لیکن صرف پردہ پوشی پر اس کو باطن میں سزا ملے گی۔ اور جس شخص کو کسی باطنی یا ظاہری گناہ پر سزا دی گئی تو اس کو بخشا نہیں گیا۔ استغفر اللہ، یعنی جس کو گناہ کی سزا مل گئی اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ اور گناہوں سے مغفرت اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کے گناہ کی وجہ سے اس کے مستحق کو سزا نہ دی جائے۔ یہ کبھی اس سے پہلے آپ کو پتہ چلا تھا بخشش کا معنی؟ یعنی جب گناہ پر سزا نہ ملے تو وہ بخشش ہوتی، وہ استغفار ہوتی، وہ مغفرت ہوتی۔ اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے، اور یقیناً قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو مغفرت اور استغفار کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کچھ آیتیں اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں، کچھ اس کے طلب کے بارے میں ہے، اور کچھ اس کی تعریف کے بارے میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ کس کو کہا جا رہا ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ مومنوں کو حکم دیا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مہربان ہے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی آیات اور احادیث ہیں جو استغفار کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں اور اللہ کے ہاں اس کے ثواب اور بندے کی ضرورت کو بیان کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، بے شک میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دل پہ بھی پردہ سا آ جاتا، یعنی دل ہے نا، اس کی حالت، یعنی کہ اس کی جو کیفیت ہے وہ ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی، اور میں اللہ سے دن میں 100 مرتبہ بخشش مانگتا ہوں۔ تو اس سے خاص طور پہ پتہ چلتا ہے کہ دلوں کی کیفیت کو اچھا رکھنے کے لیے استغفار ضروری ہے۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ختم کر کے کسی دوسری قوم کو لائے، وہ گناہ کر کے اللہ سے استغفار کرے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ استغفار کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ استغفار کے ثمرات: نمبر 1، گناہوں کی بخشش، جس نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اسے معاف کر دیا گیا۔ نمبر 2، اللہ کی رضا اور اس کی محبت، استغفار ایسی چیز ہے جس سے انسان اللہ کی محبت پا لیتا ہے۔ اللہ کی رحمت، قرآن مجید میں آتا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یعنی جہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حالت بدل جائے، ہماری مشکل آسان ہو جائے، مصیبت ٹل جائے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے۔ عذاب کا ٹل جانا، اور اللہ ایسا نہ کرے گا کہ آپ کے ان میں ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ بہت زیادہ خیر و برکت کا ہونا، یہ سب برکتیں ہیں استغفار کی جو بھی بتا رہی ہوں آپ کو، فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ ہود میں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اے میری قوم تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں یعنی گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر مزید طاقت اور قوت بڑھا دے۔ تو استغفار کا فائدہ کیا ہے؟ آسمان سے بارشیں اترتی ہیں اور قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ استغفار طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سورۃ نوح۔ اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑے گا اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ کتنے فائدے ہیں؟ انہ کان غفارا، نمبر 1 گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، نمبر 2 آسمان سے بارشیں اتریں گی، نمبر 3 مال ملے گا، نمبر 4 بیٹے ملیں گے، نمبر 5 باغات ملیں گے، نمبر 6 نہریں ملیں گی۔ یعنی اتنی نعمتیں اور رحمتیں اللہ کی طرف سے آئیں گی، اور یہ ایسے سورسز ہیں کہ ان سے مزید نعمتیں پھوٹتی ہیں، بیٹوں سے یا مال سے یا نہروں سے یا باغوں سے۔ کہنے کو تو ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر سے پھر کئی اور خیر پھوٹ نکلتی ہے۔ استغفار دلوں کو روشن کر دیتا ہے، استغفار گناہ کو مٹاتا ہے، دلوں پر لگے ہوئے گناہ اور معاصی کے میل و کچیل کو صاف کرتا ہے۔ استغفار بندے کے لیے ہمیشہ ضرورت کی چیز ہے
کیونکہ انسان کو بہت سی بھلائیاں ملتی ہیں اور بہت سی تکلیف والی چیزیں اس سے دور ہوتی ہیں، اور ایمان یقینی اور بدنی اور قلبی اور اعمال میں طاقت اور قوت کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ استغفار حق گوئی اور وقار اور بردباری عطا کرتا ہے۔ جو شخص یہ پسند کرے کہ وہ اللہ سے بردباری کا معاملہ کرے تو اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ استغفار سے مزین ہو، کیونکہ استغفار بندے کو بردباری اور وقار کا عادی بناتا ہے، اس سے اس کی زبان صحیح رہتی ہے۔ کیا فائدہ ہے استغفار کا؟ زبان صحیح رہتی ہے، اس سے حق گوئی اور حق بیانی کا عادی بناتا ہے، کیونکہ انسان جب غلط کرتا ہے اور پھر استغفار کرتا ہے تو سوچتا ہے کیا کر دیا میں نے، کس منہ سے اللہ کے پاس جا رہی ہوں، اور پھر آئندہ کے لیے کانشیس ہوتا ہے۔ اگر استغفار نہ کرے تو گناہ پر تھوڑی دیر ملامت ہوئی، ختم ہوئی، لیکن آئندہ کے لیے پھر وہی کیا۔ تو استغفار انسان کو گناہوں پر مزید ہوش مند بنا دیتا ہے۔ استغفار سے کثرت عبادت اور دنیا میں زہد اور تقوی پیدا ہوتا ہے، یعنی نیکیوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ استغفار سے گناہ مٹتے اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو اللہ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ کیا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو کوئی برا کر بیٹھے، ہم سب کرتے ہیں نا، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے بخشش مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے۔ یعنی استغفار اس یقین کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ التحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کر لو، قریب ہے تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہری بہہ رہی ہیں۔ یہ کس کے لیے ہے جزا؟ گناہگاروں کے لیے، جب وہ توبہ استغفار کر لیں۔ گناہگاروں کو جنتیں مل جائیں گی اگر انہوں نے توبہ کر لی، تو کتنی بڑی نعمت ہے توبہ، استغفار۔ استغفار سے روزی میں کشادگی، مال اور اولاد میں بڑھوتری، جیسے کہ ابھی ہم نے سورۃ نوح کی آیت پڑھی، اور سورۃ ہود میں بھی آتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، پھر اس کی طرف متوجہ رہو، یعنی اللہ کی طرف پلٹو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا، یعنی دنیا کی نعمتیں بھی دے گا۔ دنیا کی نعمتیں کس سے ملیں گی؟ استغفار سے۔ یعنی جب آپ دیکھیں کہ آپ کو کسی چیز کی کمی ہو رہی ہے دنیا میں تو کیا کریں؟ فوراً استغفار شروع کر دیں۔ کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کہیں پریشانی بنی ہوئی ہے، استغفار شروع کر دیں، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ جو جتنا استغفار کرے گا اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اور تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ نہیں۔ اگر استغفار نہ کی، منہ موڑا، توجہ نہ کی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ استغفار بدن میں طاقت اور قوت پیدا کرنے کا سبب ہے، جیسے سورۃ ہود میں آتا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت اور قوت بڑھا دے، اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ ذاتی قوت بھی اور اجتماعی قوت بھی بڑھے گی۔ تو قوت کا منبع ہے استغفار، اور گناہ انسان کو بزدل بنا دیتے ہیں، خوف زدہ کر دیتے ہیں، دلوں کو کمزور کر دیتے ہیں۔ استغفار بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے کا سبب ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الاعراف میں وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم نے ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزمایا تاکہ شاید وہ باز آ جائیں،
یعنی اللہ تعالیٰ کبھی اچھے حالات کرتا ہے، کبھی تکلیف میں ڈالتا ہے انسان کو تاکہ وہ اپنے گناہوں کو چھوڑ دے. جب تک ہمیں تکلیفیں نہیں آتی، بعض اوقات ہمیں یہ بھی یاد نہیں آتا کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں. جو ہی مشکل آتی ہے تو ہمارا بہرحال اس طرف رجحان ہوتا ہے اور ہمارا خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی غلطی کی جس کی وجہ سے مصیبت آ گئی. اسی طرح اللہ کا فرمان ہے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل ہوتے ہیں. یہ بنی اسرائیل کے بارے میں آیت ہے سورۃ البقرہ کی، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کی نعمتیں یاد کراتے ہیں کہ کس طرح میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی، تمہیں چن لیا، تمہیں دینی ہر طرح کی نعمتیں عطا کی. لیکن جب انہوں نے نعمتیں پا کر شکرانہ ادا نہیں کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ. اتارا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا عذاب آسمان سے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے. کتنی واضح دلیل ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں عذاب لانے کا سبب بن جاتی ہیں. پھر ایک اور آیت میں آتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو، اور اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے. یعنی اگر تم نے دو کام کیے، کون سا؟ شکر اور ایمان لائے. شکر کیا، ایمان لائے، تو وہ قدردان ہے، علم والا ہے، تمہیں عذاب نہیں دے گا، تمہیں اپنی رحمتوں میں رکھے گا. استغفار دل میں روشنی پیدا کرنے اور اس کو صاف کرنے کا سبب ہے. یعنی اگر آپ کے دل میں کسی قسم کی گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، ڈپریشن ہے، اداسی ہے، تو فوراً کیا شروع کر دیں؟ استغفار کرنا. حدیث میں آتا ہے بے شک مومن جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا سا داغ لگ جاتا ہے نا؟ یہ حدیث سب کو پتا ہے. اور جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے، اس سے باز آ جاتا ہے، تو اس کا دل صاف اور شفاف ہو جاتا ہے. اور اگر وہ زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ داغ بڑھ جاتا ہے اور اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے اور دل پر زنگ لگ جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں یوں کیا ہے، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. تو اس سے کیا بات پتہ چلی کہ دلوں پہ جو زنگ آتا ہے، دلوں کی جو بے رونقی ہوتی ہے، دلوں کے اندر جو خوف ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی کیا ہوتی ہے؟ گناہ. دل میں بزدلی، بخل، حرص، یعنی دلوں کی جو خرابیاں ہیں انہی چیزوں کی وجہ سے. تو تزکیہ نفس کے لیے استغفار ضروری ہے. اور استغفار کیا ہے کہ واپس پلٹنا اللہ کی طرف، اپنے غلطی ماننا اور اللہ سے بخشش کی دعا کرنا. استغفار بندے کو اللہ کی محبت کی طرف کھینچ لاتا ہے. تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک دفعہ جو ہم پیدا ہو گئے نا، اب ہمیں ان ساری مشکلات سے گزرنا ہے. آزمائشیں مسلسل آئیں گی، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کی، کبھی مال جان کی کمی، کبھی پھلوں کی کمی. لیکن کیا ہے؟ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. اب آپ دیکھیے، جب خوف آتا ہے تو ہمیں کس کس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کل کیا ہوگا. کچھ لوگ تو اتنا ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا، صبح کیسی ہوگی، اگلے مہینے کیا ہوگا، کہیں جاب نہ چلی جائے، بچوں کو کچھ نہ ہو جائے، پتہ نہیں میں زندہ رہ سکوں گا کہ نہیں، کہ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ سکوں، مستقبل میں میرے ساتھ میرا کاروبار کا کیا ہوگا، دنیا کی اکانومی کا کیا بنے گا، مہنگائیوں کا کیا ہوگا. 10 سے 15 منٹ کی خبریں سننے کے بعد، اخبار پڑھنے کے بعد عموماً لوگوں کا موڈ آف ہو جاتا ہے، دل خراب ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ پہلے لوگ اتنے پریشان کیوں نہیں ہوتے تھے؟ کیونکہ ان کی پریشانیاں بس گھر کی، اپنے محلے یا گاؤں کی ہوتی تھی. آپ کیا پوری دنیا کے مسئلے مسائل آپ CNN کھول لیں، آپ BBC کھول لیں، کوئی کھولے، ایک دفعہ نہیں، دورا کے آپ کو پکا سبق کرا دیتے. فلاں جگہ کینیڈا میں کار ایکسیڈنٹ میں بندہ مر گیا، اور آپ کو لگ جاتا خوف کے پتہ نہیں اب میں نکلوں گی تو کیا ہوگا. وہاں پولیس شوٹنگ ہو گئی ہے، وہاں بچوں نے اسکول میں یہ ہنگامہ کر دیا ہے. اب آپ خوف ہے، جو میرے بچے اسکول جاتے پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا. سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے. افوض امری الی اللہ، میں اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اللہ کی حفاظت میں. یوسف علیہ السلام کے ساتھ کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مدین میں کون تھا؟ اکیلے گئے تھے. کس نے کھانا دیا، کس نے بیوی دی، کس نے گھر دیا، کس نے جاب دی؟ سب کچھ مل گیا. سب کچھ اللہ کرنے والا ہے. آج تک کبھی اس نے بھوکا رکھا ہم کو؟ نہیں. تو کل بھی انشاءاللہ دے گا وہ.
پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں کو اسٹاکس کے بارے میں ہر وقت جاننے کا بہت شوق ہوتا ہے، یہ اسٹاکس اوپر جا رہے ہیں نیچے، اس کے ساتھ ان کا بلڈ پریشر اوپر نیچے جا رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو خواہ مخواہ کی مصیبت میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، نہ لینا نہ دینا، نہ کچھ انویسٹ کرنا، نہ کچھ اس کا نتیجہ نکلنا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں کی بھوک کے ذریعے آزمائش ہوگی، بعض لوگوں کی مالوں اور جانوں کی کمی کی آزمائش ہوگی، کوئی رشتے دار والدین بچپن میں فوت ہو گئے، پھر بڑے ہو کے بچے فوت ہو گئے، کچھ لوگوں کی ایسی بڑی آزمائش ہوتی ہے پیارے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آزمائش کو قبول کر کے راضی رہنے والوں کے لیے خوشخبریاں سنائے گی، بشر الصابرین۔ اور زیادہ آزمائشیں ان پہ آتی ہیں جن سے اللہ زیادہ محبت کرتا ہے، کیونکہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے لیے اجر ہوتا ہے، اس کا گناہ جھڑتا ہے۔ اب وہ آزمائشیں اکٹھی ہو رہی ہیں تو کیا ہے، درجے بلند ہو رہے ہیں، بلند ہو رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کا درجہ اللہ کے یہاں بہت بلند ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ اس کا عمل ڈھیلا ڈالا ہے، عمل کچھ خاص نہیں، تو وہ اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس کا درجہ وہ وہاں تک پہنچ جائے۔ تو جتنی تیزی کے ساتھ آزمائشیں آتی ہیں، صبر کرنے پر اتنی ہی تیزی کے ساتھ انسان کے درجات بڑھتے ہیں۔ آپ موسم کنٹرول نہیں کر سکتے نا، آپ کنٹرول کر سکتے ہیں بارش نہ ہوگی، میں نے تو بادی کا پروگرام بنایا ہوا تھا اور اتنے لوگوں کو بلایا ہوا تھا، تو ابھی کیا ہو گیا، بارش نہیں کنٹرول کر سکتے۔ آپ کیا کرتے ہیں، پلان بی رکھتے ہیں نا، سبھی لوگ رکھتے ہیں۔ جب آپ اتنے سارے لوگوں کو بلاتے ہیں تو پلان بی تو رکھتے ہیں، چلے کسی شیڈ کے نیچے چلے جاتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز، تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے آزمائشیں تو آئیں گی، آپ نے کیا کرنا ہے، پلان بھی سوچ کے رکھنا ہے۔ اگر یہ چیز نہیں رہی تو پھر میں یوں کروں گی، یہ نہیں تو یوں کروں گی، اور پھر صرف پلانس پر ہی توقع نہیں بلکہ اللہ پہ بھروسہ، اللہ اچھا کر دے گا، جیسا گمان رکھیں گے وہ ویسے ہی کرتا جائے گا۔ اور جس سے اللہ زیادہ محبت کرتا ہے اس کو زیادہ آزما لیتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ سلامتی کا گھر صرف جنت ہے، دار السلام اس کا نام ہے، اور ہم ہر نماز کے بعد کیا کرتے ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ سلام، سلامتی کہاں ہے، پھر مشکلات میں سلامتی کہاں ملے گی، اللہ کے پاس، اللہ السلام ہے۔ لہذا پیغمبر علیہ السلام جتنے بھی تھے، جب کچھ مشکل آتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، نماز کی طرف دوڑتے تھے، وہاں جا کے انسان کو سلامتی، سکون اور پیس مل جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جنت کس سے گھری ہوئی ہے، آزمائشوں سے گھری ہوئی ہے، اس لیے اس کو اینٹیسپیٹ کریں کہ یہ تو ہوگا، لیکن میں نے کیا کرنا ہے، ان سے نبٹنے کے لیے خود کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر ایک ڈھکن بھی کھولنا ہوتا ہے نا تو آپ کو کیا چاہیے ہوتی ہے، طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ تو آپ اپنی کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں، جیسے فزیکل کاموں کے لیے آپ کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں ایکسرسائز کر کے، بریدنگ ایکسرسائز کر کے، ڈائٹ کے ساتھ اور مختلف طریقوں سے اپنی طاقت بڑھاتے ہیں، اسی طرح اپنی روحانی طاقت بڑھائیے تاکہ آپ ان سارے مسائل سے نبٹ سکیں۔ آپ غموں کے آگے ہتھیار نہیں ڈال دیں، آپ پریشانیوں کے آگے ہار نہیں مان جائیں، آپ ان کا مقابلہ کریں اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کر کے۔ تکلیف سے آزاد صرف جنت والے ہی ہیں، جہنم والے تو ہیں ہی سراسر تکلیف میں۔ وہاں نہ کوئی بیماری ہوگی، وہاں موت نہیں ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا، موٹاپا نہیں ہوگا، کوئی معاشی مسائل نہیں ہوں گے، بھوک کی وجہ سے نہیں کھائیں گے، انجوائے کرنے کے لیے کھائیں گے، صرف انجوائمنٹ کی چیزیں ہوں گی، جیسا آپ کا ٹیسٹ ویسے ہی کھانا مل جائے گا آپ کو، اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا، جب اچھا کھانا ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے تھوڑا اور کھا لوں، لیکن غلطی کر کے کھا لیتا ہے مصیبت میں پڑ جاتا ہے، نہ کھائے تو حسرت میں رہتا ہے، تھوڑا اور مزہ کر لیتا۔ تو جنت جو ہے وہ انجوائے کرنے کی جگہ ہے۔ لہذا اس دنیا میں مشکل آئی، صبر کیا، صبر کا بدلہ کیا ہے، جنت ہے۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ چیز چلی گئی، ہم بھی اللہ کی طرف جانے والے ہیں، یہاں تھوڑی رہنا ہے، چلی گئی تو چلی گئی، کوئی بات نہیں۔ کوئی چھوڑ جاتا ہے، کوئی بے وفائی کر جاتا ہے، کوئی دھوکہ دے جاتا ہے، کچھ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی جاب چلی جاتی، کچھ بھی، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ چیز چلی گئی، ہم نے بھی جانا ہے، تھوڑی دن ہے باقی، یہ بھی گزر جائیں گے، اب تک کی گزر گئی اور بھی گزر جائے گی، فکر کی ضرورت نہیں، پریشان نہیں ہونے کی ضرورت۔ اللہ نے اتنا کچھ اور بھی تو دے رکھا ہے، یہاں سے نہیں تو یہاں سے کام چلا لوں گی، اللہ دے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس وقت اللہ سے اتنا اچھا گمان کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے تو بڑی مشکل بات، لیکن ہے اس کی محبت کی نشانی۔ حدیث میں آتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اس کا امتحان لے لیتا ہے۔ تو اب پہلا کام یہ ہے
کہ آزمائش تو آئے گی، اسے ایکسپٹ کر لینا ہے. کوئی فوت ہو گیا نا، ایکسپٹ کر لیں. ایک خاتون کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، اچانک ہی فوت ہوا، اچھا بھلا ٹھیک ٹھاک تھا، کھانا کھایا اور کھانا شاید چوک ہو گیا اور سانس کی نالی میں چلا گیا اور ختم ہو گیا بچہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماں بہت ہی ڈپریشن میں تھی، تو مجھے کسی نے کہا آپ مجھ سے بات کریں. خیر میں نے فون پہ بات کی تو وہ ایک ہی بات بار بار دہرائی جا رہی تھی، میں اب اس کو کیسے دیکھوں گی، اب کو میں اس کی چیزوں کا کیا کروں گی، میں اس کو کیسے بھولوں گی، میں اس کے بغیر کیسے زندہ رہوں گی، میرا اس کے بغیر یہ کام کیسے ہوگا، وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے. بالکل صحیح ہے، ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن اب اسے ایکسپٹ کرنا ہے نا، یہ تو ہو گیا، اب دیکھ نہیں پائیں گے. قیامت کے دن اللہ دکھا دے گا انشاءاللہ. اگر وہ نیک تھا اور آپ بھی نیکیاں کر رہے ہیں اس کے پیچھے، تو ملاقات دوبارہ ایسی ہوگی کہ کبھی جدائی نہیں ہوگی. اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی میں گیا اور ہم اللہ کی نافرمانی کر کے ناراض ہوئے چلے جا رہے ہیں اور صبر نہیں کر رہے، تو پھر یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. تو ہمیں مشکل یا کوئی آزمائش یا کوئی بھی نقصان اس کو ایکسپٹ کرنا کہ بس یہ ہو گیا نا، گلاس ٹوٹ گیا بس، اب میں نے کسی کا دل نہیں توڑنا. بعض اوقات کو مہمان توڑ دیتا ہے، اب تو خیر ڈسپوزیبل سے مہمانوں کو بھگت دیتے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی خاص مہمان بھی ہوتے ہیں جن کے لیے بڑے شوق سے آپ بڑی اچھی کراکری نکالتے ہیں اور وہ پھر ان کے ہاتھ سے چھڑک جاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر اب وہ ساری محبت اور خوشی جو ہے وہ غم میں بدل جاتی ہے. چھوڑے اس کو، یہ تقدیر کا حصہ تھا، اس کی موت یہی لکھی ہوئی اور ان کے ہاتھوں لکھی ہوئی تھی، اس نے یہی ٹوٹنا تھا. ہو گیا نا، بس ہو گیا، ختم، آگے چلو، موو آن. اللہ اور دے گا. دیکھیں اگر ہمارے برتن ٹوٹے نا تو ہم نئے کہاں سے خریدیں، اور تو جگہ ہی نہیں ہے، اتنا کچھ بھر لیا. پھر آپ دیکھیے کہ یہ اپنے آپ سے دہرا کریں کہ یہی زندگی ایسی ہی ہے، رولر کوسٹر ہے.